بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 6 جولائی ورلڈ زونوسس ڈے، یعنی آج عالمی یوم زونوسس ڈے ہے۔ اس کا مطلب جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہونے والی بیماریاں اور ان سے بچاؤ۔ ہم اس کا تجزیہ سائنس کی روشنی میں بھی کریں گے، پاکستان کے حالات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بھی اس پر گفتگو کریں گے، اور آخر میں اسلام اس سلسلے میں ہماری کیسے رہنمائی کرتا ہے۔ معزز خواتین حضرات، یقیناً یہ بڑی دلچسپی کا باعث ہے کہ ہم جہاں دیگر موضوعات پر آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، وہاں ہم ان ڈیز کو بھی آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں جو عالمی سطح پر UN کے پلیٹ فارم پر منائے جاتے ہیں۔ اگرچہ پاکستان کے اندر بعض مقامات پر یا محدود پیمانے پر ان ڈیز کے کچھ سیمینار ہوتے ہیں، کچھ انٹرنل میٹنگز ہوتی ہیں، کچھ کارنر میٹنگز ہوتی ہیں، لیکن باضابطہ طور پر ان ڈے کو نہیں منایا جاتا، نہ ہی اس کی اویئرنس پوری قوم کو دی جاتی ہے۔ اگر ہم عالمی سطح پر اور اسلامی سطح پر اور قومی سطح پر، یعنی یہ 3 جملے یاد رکھیے گا، اسلامی سطح پر، عالمی سطح پر اور قومی سطح پر، اگر ہم ان ڈیز کی اویئرنس اپنی نسل کو دیں، نوجوان نسل کو دیں، تو یقیناً جو لوگ نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں مصروف ہیں وہ اس سے ہٹ کر پازیٹیو رول کی طرف آ جائیں گے، وہ اس سے ہٹ کر مثبت جو سوچ ہے اس کے حامل بن جائیں گے۔ اس لیے ہم کما حق کا ہو اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، اور ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے ساتھ جو وابستہ لوگ ہیں، جو ہمیں سنتے ہیں، چاہے وہ قلیل تعداد میں ہی کیوں نہ ہوں، جو ہمیں سمجھتے ہیں چاہے وہ اس سے بھی قلیل کیوں نہ ہوں، کم سے کم وہ ان موضوعات کو ضرور سنا کریں، اور اگر وہ فیس بک یوز کرتے ہیں تو فیس بک پر بھی ہمارا یہ تحریری مضمون ہوتا ہے، اس کو بھی شیئر کیا کریں، اور اگر یوٹیوب کے اندر وہ جاتے ہیں تو یوٹیوب کے اندر بھی سنا کریں۔ تو مقصود میں نے آپ کو بتا دیا کہ اسلامی، عالمی اور قومی سطح پر دماغ کو بیدار کرنا ہے، شعور کو بیدار کرنا ہے۔ عزیزان من، ہر سال 6 جولائی کو دنیا بھر میں عالمی یوم زونوسس منایا جاتا ہے، یعنی ورلڈ زونوسس ڈے۔ اس دن کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کو ان بیماریوں کے بارے میں مطلع کیا جائے جو جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوتی ہیں، تاکہ بروقت احتیاط اختیار کر کے انسانی جانوں کے ضیاع کو محفوظ بنایا جا سکے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسان، جانور اور ماحول ایک دوسرے سے گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ اگر ان میں سے کسی ایک کی صحت متاثر ہو تو اس کے اثرات پوری سوسائٹی اور پورے معاشرے پر پڑتے ہیں۔ زونوسز ان بیماریوں کو کہا جاتا ہے جو جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوتی ہیں۔ یہ بیماریاں مختلف طریقوں سے پھیل سکتی ہیں، مثلا بیمار جانور سے براہ راست رابطہ، اس کے خون یا فضلے کے ذریعے، آلودہ دودھ یا گوشت کے استعمال سے، یا مچھروں، مکھیوں اور چیچڑوں جیسے حشرات الارض کے ذریعے، یا ریبز، برڈ فلو، سوائن فلو، انتھراکس،
اور بروسلس جیسی بیماریاں اس کی معروف مثالیں ہیں۔ جدید طبی تحقیق یہ بھی بتاتی ہے کہ نئی متعدی بیماریوں کی ایک بڑی تعداد کا تعلق جانوروں سے ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اس موضوع کو صرف ویٹرنری سائنس کا مسئلہ نہیں بلکہ پوری انسانیت کی صحت کا مسئلہ سمجھنا چاہیے۔ پاکستان چونکہ ایک زرعی اور مویشی پالنے والا ملک ہے، اس لیے یہ موضوع ہمارے لیے اور بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ہمارے لاکھوں خاندان گائے، بھینس، بکری، بیر، اونٹ اور مرغیوں کی پرورش سے وابستہ ہیں۔ اگر جانوروں کی صحت کا خیال نہ رکھا جائے، ان کی بروقت ویکسینیشن نہ کرائی جائے یا صفائی کے اصول نظر انداز کیے جائیں تو بیماریوں کے پھیلنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس طرح عید الاضحیٰ کے موقع پر اگر علائشوں کو مناسب طریقے سے ٹھکانے نہ لگا دیا جائے تو ماحول آلودہ ہوتا ہے اور مختلف بیماریاں جنم لے سکتی ہیں۔ اس لیے عوام، مویشی پالنے والوں، قصابوں، ویٹرنری ڈاکٹروں اور متعلقہ سرکاری اداروں سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے رہیں اور لوگوں کو احتیاطی تدابیر سے آگاہ کرتے رہیں۔ اسلام کا حسن یہ ہے کہ اس نے 1400 سال پہلے انسان کو صفائی، احتیاط اور جان کی حفاظت کے ایسے اصول عطا کیے جنہیں آج جدید سائنس بھی تسلیم کرتی ہے۔ اللہ جل مجدہ کا ارشاد گرامی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو۔ یہ آیت کریمہ ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان ہر اسی عمل سے بچے جو اس کی یا دوسروں کی جان کو خطرے میں ڈال دے۔ بیماریوں سے بچاؤ، احتیاطی تدابیر اختیار کرنا اور صحت کی حفاظت کرنا بھی اسی حکم کا تقاضا ہے۔ میں یہاں پر جہاں ہم یہ چیزیں ذکر کرتے ہیں کہ جانوروں سے کچھ چیزیں آتی ہیں، جب میں اس آیت کا مطالعہ کرتا ہوں تو اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ وہ ہمارے بھائی جو سگریٹ پیتے ہیں، اگر وہ اپنے گھر میں سگریٹ پیتے ہیں تو سمجھ لے گھر کے ماحول کے اندر وہ سگریٹ کا جو دھواں ہے وہ اس کو پھیلا دیتے ہیں اور وہ مختلف لوگوں کو سانس کے امراض میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اگر وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں اور بہت سارے لوگ سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں تو اس کا جو دھواں جب ہوا میں تحلیل ہوتا ہے تو وہ جو نازک جسم والے ہوتے ہیں اور جو بڑے نازک لوگ ہوتے ہیں یا بیمار جو لوگ ہوتے ہیں یا ضعیف جو لوگ ہوتے ہیں یا بچے جو ہوتے ہیں، وہ فوراً اس آب و ہوا جو آلودہ آب و ہوا ہوتی ہے وہ فوراً اس کو کیچ کر لیتے ہیں۔ جب انسان سانس لیتا ہے تو وہ سانس کے اندر وہ آلودگی والی ہوا داخل ہو کر اس کی سانس کی نالیوں کو ڈسٹرب کرتی ہے اور اس کی سانس کی نالیوں کے اندر انفیکشن ہو جاتا ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں چلتا اور غیر ارادی طور پر ہم بیماریاں اپنے ارد گرد سے حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ضمناً میں نے بات کی ہے، اگرچہ ہمارا موضوع آج جانوروں کے حوالے سے ہے۔ آنے والے وقت میں اس کے اوپر بھی انشاءاللہ کما حق ہو گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک اور مقام پر فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اب دیکھیں دو جملے ہیں، اللہ توبہ کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ یہ محبت کا جو معیار ہے یہ کس کا ہے؟ میرے مالک کا ہے۔ لیکن کن لوگوں کے لیے؟ جو گناہوں کی آلودگی سے تائب ہوتے ہیں اور جو گندگی کی آلودگی سے تائب ہوتے ہیں، اللہ ان سے بھی محبت کرتا ہے۔ یعنی جہاں پر ہم نے اپنی روح کو گناہوں کی آلودگی سے پاکیزہ کرنے کے لیے توبہ کرنی ہے، اسی طرح ہم نے اپنے بدن کو بھی اور اپنے بدن کے مختلف آرگن کو بھی صاف کر کے یا حفاظتی تدابیر کر کے اس کو بھی جو گندگی ہے اس کی آلودگی سے اپنے آپ کو صاف رکھنا ہے۔ بے شک اللہ کریم توبہ کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ اسلام میں صفائی صرف جسم اور لباس کی نہیں بلکہ ماحول، خوراک، پانی، رہائش اور جانوروں کی دیکھ بھال کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، الطہور شطر الایمان، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔
اور ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ خود نقصان اٹھاؤ اور نہ دوسروں کو نقصان پہنچاؤ. جیسے میں نے سگریٹ کا حوالہ دیا ہے، اسی طرح ہم بعض اوقات گندگیاں پھینک دیتے ہیں تو یہ خود نقصان ہوتا ہے، اور دوسرے جب اس گندگی سے گزرتے ہیں تو اسے بھی. اسی طرح جو جانور ہمارے گھوم رہے ہوتے ہیں سڑکوں پر، آبادیوں کے اندر یا گلیوں سے گزرتے ہیں، تو وہ گوبر جب پھینکتے ہیں تو جو ان جانوروں کو ہانک کر لے کر جا رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس گوبر کو اٹھائے اور جگہ کو صاف کرے، لیکن ایسا کوئی بھی نہیں کرتا. نتیجہ یہ نکلتا ہے تو وہ گوبر وہاں باسی ہوتا ہے، آب و ہوا کی جو اس گوبر سے جو گند نکلتا ہے ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے اور ہوا کو وہ آلودہ کر دیتا ہے، اور پھر اس ہوا سے جو بھی سانس لیتے ہیں ان کی بھی کیفیت یہی ہو جاتی ہے، اور وہ بیمار زدہ ہو جاتے ہیں اور آلودگی سے وہ دوچار ہو جاتے ہیں. یہ حدیث آج کے دور میں صحت عامہ کے بنیادی اصولوں میں شمار کرتی ہے. اگر کوئی شخص اپنی لاپرواہی سے بیماری پھیلنے کا سبب بنتا ہے تو اسلامی تعلیمات کی روح کے خلاف عمل کرتا ہے. اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وبائی بیماریوں کے بارے میں ارشاد فرمایا اگر کسی علاقے میں وبا پھیل جائے تو وہاں بلا ضرورت مت جاؤ، اور اگر تم وہاں موجود ہو تو وہاں سے باہر نہ نکلو. یہ تعلیم آج کے دور کے لیے قرنطینیہ، یعنی یہ جو ہوا ہے پچھلے دنوں میں جو لاک ڈاؤن ہوا تھا کرونا کی وجہ سے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ کرنطین ہو جائے کہ اپنی اپنی جگہوں پر رک جائیں، یعنی جہاں پر بیماری موجود ہے یہاں سے بندہ باہر نہ جائے، اور جو باہر والا ہے وہ اس آبادی کے اندر داخل نہ ہو، تاکہ جو بھی وہ تھوڑی بہت بیماری لے کر آیا وہ کسی اور کے ساتھ لگ کر بیماری کی مقدار بڑھ نہ جائے. بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے کے جدید اصولوں سے مکمل ہم آہنگی ہے یہ جو قرنطینیہ ہے. اسلام جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کی بھی تعلیم دیتا ہے. جانور اللہ کریم کی مخلوق ہے، ان کے کھانے پینے، علاج اور آرام کا خیال رکھنا بھی نیکی ہے. بیمار جانوروں کو نظر انداز کرنا، اسے علاج سے محروم رکھنا یا گندگی میں رکھنا نہ صرف جانوروں پر زیادتی ہے بلکہ انسانی صحت کے لیے بھی خطرہ بن سکتا ہے. یہاں میں ایک اور چیز شامل کر لوں کہ بعض لوگ اپنے گھروں کے اندر برتن رکھتے ہیں اور یہ جو پرندے اڑتے ہیں تو وہ ان میں پانی پینے آتے ہیں تو وہ پھر ظاہر اس کو گندا بھی کر دیتے ہیں. تو ہمارے ہاں وہ اسی طرح بارہا دفعہ گندا ہی رہتا ہے. چاہیے یہ ہے کہ روزانہ اس کو صاف کریں، صاف کر کے پھر اس کے اندر مزید پانی صاف ڈالیں، یا اگر آپ روٹی کے ٹکڑے آپ ڈالتے ہیں یا گوشت کے ٹکڑے ڈالتے ہیں تو وہ اس کو صاف کر کے، لیکن وہ جو آپ جو اس برتن کو دھوتے ہیں تو اس کو ہم وہیں پھینک دیتے ہیں تو وہ آلودگی پھر اسی طرح برقرار رہتی ہے. اس کو ایسی جگہ سے بہایا جائے، ایسی جگہ سے ڈسکارڈ کیا جائے کہ وہ اس کے جو اثرات ہیں وہ ہوا کے اندر تحلیل نہ ہو. آج کے اس عالمی یوم زونوسس پر ہمیں چند عملی عہد بھی کرنے چاہیے. ہم اپنے جانوروں کی بر وقت ویکسینیشن کرائیں گے، بیمار جانوروں کا فوری علاج کرائیں گے، کچا دودھ کا استعمال نہیں کریں گے، گوشت کو اچھی طرح پکا کر استعمال کریں گے، جانوروں کے بازوؤں کو صاف رکھیں گے، عید الاضحیٰ کے موقع پر علائشوں کا مناسب طریقے سے تلف کریں گے، اور اگر کسی جانور کے کاٹنے یا مشتبہ بیماری کا سامنا ہو تو فوری طور پر متعلقہ ڈاکٹر سے، جو ویٹرنری کا ڈاکٹر ہے، اس سے ہم رجوع کریں گے. یاد رکھیں بیماری کا علاج ضرور اور بالضرور ہونا چاہیے، لیکن اس سے کہیں زیادہ اہم بیماری سے بچاؤ ہے. اسلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے اور جدید سائنس بھی اسی پر زور دیتی ہے. جب اسلام کی تعلیمات، سائنسی احتیاط اور معاشرتی ذمہ داری ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو ایک صحت مند، محفوظ اور باوقار معاشرہ وجود میں آتا ہے. آئیے آج 6 جولائی عالمی یوم زونوسس کے موقع پر ہم یہ عہد کریں، ہم اپنی صحت، اپنے جانوروں کی صحت، اپنے ماحول کی صفائی اور اپنے معاشرے کی حفاظت کو اپنی دینی اور قومی ذمہ داری سمجھیں گے. ہم اپنے گھروں، اپنے بچوں، اپنے اداروں اور اپنی مساجد میں اس آگاہی کو عام کریں گے، کیونکہ ایک باخبر معاشرہ ہی بیماریوں کا بہتر مقابلہ کر سکتا ہے. عزیزان من، آئیے ہم مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں صحت و عافیت عطا فرمائے، ہمیں اپنی اور دوسروں کی جان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے،
ہمارے ملک پاکستان کو ہر قسم کی وباؤں اور آفات بلیات سے محفوظ رکھے، زمینی آفات سے بھی محفوظ رکھے اور آسمانی آفات سے بھی محفوظ رکھے، اور ہمیں ہمیشہ اپنی نعمتوں کی قدر کرنے والا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم امین، الہی آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔